مرزا نے توحید بیان کرتے ہوئے ایک بات کہی کہ کوئی آدمی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ اس پر مرزے کو سمجھایا گیا کہ یہ انداز مناسب نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے، اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس طرح کے جملے بولنا کہ کوئی نبی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا یہ یقیناً ادب کے خلاف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن مرزا بجائے اپنی غلطی ماننے کے، توبہ کرنے کے، الٹا اپنی اس غلطی پر پکا ہو گیا اور شیطان کی طرح غلط قسم کی دلیلیں دینا شروع کر دیں، کیونکہ مرزا خود کہتا ہے کہ اپنی غلطی کو مان لینا آدمیت ہے اور اپنی غلطی پر غلط دلیل دینا یہ شیطانیت ہے۔ تو مرزا بھی اپنی اسی صفت پر قائم رہتے ہوئے اپنی اس غلط بات پر غلط دلیلیں دینا اس نے شروع کر دیں۔ مرزے نے اپنی اس بے ادبی پر کیا غلط دلیل پیش کی، پہلے آپ وہ سن لیں، پھر اس پر ہم انشاءاللہ تبصرہ کریں گے اور مرزے کے گھر سے جواب دیں گے۔ تو میں نے کہا تھا کوئی بڑے سے بڑا بابا ہو یا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کوئی شخص اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر ہے جملہ تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس جملے کو الٹ کریں کہ بڑے بزرگ بھی اور بڑے نبی بھی بغیر اللہ کی مرضی کے اپنا پیشاب روک سکتے ہیں، تو یہ کہیں انشاءاللہ جاتے ہوئے کفر کا فتویٰ آپ کو دے دیں گے ہم۔ آپ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے، پھر دوسری بات بالکل درست ہے، یہ بات کسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر اللہ کی مرضی کے، بغیر اللہ کے اذن کے، یہ لفظ اس نے اس وقت نہیں بولا تھا جب مرزے نے اس طرح کا بے ادبی والا جملہ بولا تھا۔ خیر، مرزے نے اپنی اس بے ادبی پر جو غلط دلیل پیش کی اس کا حاصل یہ ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ اگر یہ کفر ہے یا بے ادبی ہے تو تم اس کا الٹ کہہ کر دکھاؤ، یوں کہہ کر دکھاؤ کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نبی اپنا پیشاب روک سکتا ہے۔ اگر یوں کہہ کر نہیں دکھا سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ کہنا بالکل درست ہے کہ کوئی نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، یعنی الٹ جملہ نہ کہہ سکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جملہ بالکل درست ہے۔ اب مرزے کو ہم مرزے کے گھر سے جواب دیتے ہیں۔ مرزا یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ کہنا درست ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اب ہر جگہ میں تو ٹوائلٹ بھی آ جاتا ہے۔ مرزے سے پوچھا گیا کیا یہ کہنا بھی درست ہے کہ اللہ ٹوائلٹ میں موجود ہے، تو مرزے نے کہا نہیں اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے، یہ بس اتنا کہنا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ کوسچن نمبر 31 مدثر بھائی کا فیصلہ آباد سے ایک مولوی صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ٹوائلٹ میں بھی ہے، تو کیا ایسا کہنے سے اللہ کی توہین نہیں ہوگی؟ دیکھیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، یہ باتیں کرنا ہی بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یوں بولا جائے، اللہ اپنے عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ باقی جو تفصیلات ہیں جو سلفیوں نے کی، جہمیہ نے کی، مجسمہ نے کی، ہم ان تفصیلات میں پڑھتے نہیں ہیں۔ وہ ایک ایسا اندھا کنواں ہے کہ جس کے آگے کچھ بھی نہیں پھر انسان کو نظر آتا، اور اس طرح کی بحثوں نے امت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ مرزے کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ کہنا تو درست ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، لیکن تفصیلات میں پڑھنا اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ نعوذ باللہ اللہ ٹوائلٹ میں موجود ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزوں نے امت کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور بے شک حلول کا عقیدہ نہ بھی ہو تو بھی اس طرح کے جملے، اس طرح کی تفصیلات، جزیات بتانا یہ بالکل بے ادبی ہے اور غلط ہے، اور اس طرح کی چیزوں نے امت کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ تھا مرزے کے جواب کا حاصل، اور ہم مرزے کے اس جواب سے بالکل متفق ہیں۔ لیکن مرزے نے انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو بات کی کہ انبیاء اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، اور پھر جب اس کو سمجھایا گیا تو مرزے نے اپنی غلط بات پر، بے ادبی پر غلط دلیل دیتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر یہ بے ادبی ہے، غلط ہے، تو اس کا الٹ کہو۔ جب الٹ نہیں کہہ سکتے تو اس کا مطلب یہ جملہ بالکل درست ہے۔ تو ہم بھی مرزے سے یہی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ باتیں غلط ہیں، ہم بھی غلط سمجھتے ہیں، لیکن مرزے سے ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط ہے تو مرزا الٹ کہہ دے کہ فلاں فلاں جگہ نہیں ہے۔ مرزا یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ جب نہیں کہہ سکتا تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ جملے کہنا بالکل درست ہے؟ مرزے کی دلیل کی روشنی میں تو پھر یہ جملے صحیح ثابت ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے جس طرح یہ جملے بے ادبی ہیں، باوجود اس کے کہ یہ کہنا درست ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس طرح کے جملے، ٹوائلٹ وغیرہ کے الفاظ ساتھ ملا کر اس طرح کے جملے بولنا بے ادبی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ عقیدہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے جملے بولنا کہ کوئی نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، یقیناً یہ جملہ بے ادبی ہے۔ اور پھر اس پر یہ دلیل دینا کہ جی اگر یہ غلط ہے تو اس کا الٹ کر کے دکھاؤ، یہ بالکل غلط دلیل
دلیل ہے یہ پھر اسی طرح کی دلیل بنے گی جس طرح یہاں مرزے سے پھر سوال کرنا شروع کر دیا جائے کہ اگر یہ جملہ غلط ہے تو اس کو الٹ کر کے دکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، یہ بالکل عقیدہ ہے ہمارا اور قرآن کریم میں ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی تفصیلات میں پڑھنا شروع کر دے اور گندی چیزوں کا نام لے لے کر کہنا شروع کر دے کہ فلاں چیز کا خالق اللہ، فلاں چیز کا خالق اللہ، پھر جب اس کو سمجھایا جائے بھی یہ جملے بے ادبی ہیں تو وہ مرزے کی طرح دلیل دینا شروع کر دے کہ اگر یہ غلط ہے تو اس کا الٹ کر کے دکھاؤ، فلاں چیز کا خالق اللہ نہیں ہے، فلاں چیز کا خالق اللہ نہیں ہے، یہ کہہ کر دکھاؤ۔ جب نہیں کہہ سکتے تو وہ یہ کہنے لگ جائے کہ جب تم الٹ نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ دلیل بالکل اسی طرح مرزے کی طرح وہ پیش کرے گا، حالانکہ مرزا بھی اس کو بے ادبی کہے گا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ کوئی نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، یقیناً یہ جملہ بے ادبی ہے۔ اور مرزے نے جو اپنی اس بے ادبی پر دلیل دی بالکل غلط دلیل ہے، جس کا غلط ہونا ہم ثابت کر چکے ہیں، لیکن مرزا اپنی اس بے ادبی پر قائم ہے، ابھی تک اس نے اپنی اس بے ادبی سے توبہ نہیں کی۔